بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بچے اپنے گھروں میں بالکل خیریت سے ہوں گے اور محفوظ ہوں گے۔ جی بچوں، نیشنل پبلک اسکول آپ کے لیے آن لائن کلاسز کی سہولت دے رہا ہے تاکہ آپ کی پڑھائی کا سلسلہ منقطع نہ ہو سکے۔ پیارے بچوں، پچھلے لیکچر میں ہم نے سبق نمبر 5 پاک وطن ہے تو پاکستان مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم اس سے اگلا سبق مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح سٹارٹ کریں گے۔ چلے آئیے ہم اپنا آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 19 نکالیے۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح۔ پیارے بچوں، مادر ملت کا کیا مطلب ہے؟ مادر بولتے ہیں ماں کو اور ملت بولتے ہیں قوم کو۔ مادر ملت کا مطلب ہوتا ہے قوم کی ماں۔ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، مادر کا مطلب ہوتا ہے ماں اور ملت کا مطلب ہوتا ہے قوم۔ مادر ملت کا مطلب ہوتا ہے قوم کی ماں۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ، یعنی کہ قوم کی ماں محترمہ فاطمہ جناح۔ جی پیارے بچوں، سبق نمبر 6 مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو پڑھنے کے کچھ ہمارے مقاصد ہیں۔ اس میں سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ کو قومی شخصیات کی خدمات اور کارناموں سے آگاہ کیا جائے۔ آپ کو پتہ چلے کہ ہماری جو قومی شخصیات تھیں، جیسے قائد اعظم تھے، علامہ اقبال تھے، سید احمد خان تھے اور بہت سے لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے، کیا کیا کام جو ہیں وہ پاکستان بننے کے لیے کوششیں جو ہیں انہوں نے کی۔ اور اس کے علاوہ بچوں کی کردار سازی کے لیے مثالی شخصیت سامنے لانا۔ اب آپ بچوں کو یہ بتانا، ہمیں اس سبق کے ذریعے یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت ساری شخصیات مثال کے طور پہ آپ کے مثالی بنا کے آپ کے سامنے پیش ہوں گی، تاکہ آپ بھی ان جیسے اپنے جو ہیں اپنی شخصیت کو اس طرح ڈھال سکیں۔ بچوں کو ان اوصاف سے آگاہ کرنا جو آدمی کو بڑا بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد آپ کو وہ صفتیں، وہ خوبیاں پتہ چلیں گی جس کے ذریعے آپ ایک بڑا آدمی بن سکتے ہیں۔ بڑا آدمی بننے سے مراد بڑا افسر نہیں ہوتا، بڑا آدمی سے بننے سے مراد ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت میں کتنا بڑا پن ہے یا چھوٹا پن ہے۔ اور آپ کو اس بات سے آگاہ کرنا کہ پاکستان کی تعمیر و تشکیل اور ترقی میں خواتین نے بھی کردار ادا کیا تھا۔ اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ عورتوں نے بھی پاکستان کی تحریک میں بھرپور کام کیا تھا اور زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں کارکردگی، نمایاں کردار جو ہے وہ عورتوں نے ادا کیا تھا۔ چلیں ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی سب سے چھوٹی بہن تھیں۔ وہ 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ پاکستان کے قیام کی تحریک میں فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کا قدم قدم پر ساتھ دیا۔ انہوں نے خواتین کو مسلم لیگ پلیٹ فارم پر جمع کیا اور ان میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا۔ ان کی خدمات کے صلہ میں انہیں مادر ملت کا خطاب دیا گیا۔ یعنی کہ جو محترمہ فاطمہ جناح ہیں، انہوں نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر جو تمام عورتوں کو جمع کیا اور ان میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا۔ اسی وجہ سے، ان کی خدمات کی وجہ سے ان کو مادر ملت کا خطاب ملا، یعنی کہ قوم کی ماں کا خطاب ملا۔ ابتدائی تعلیم مکمل ہونے کے بعد محترمہ فاطمہ جناح کو ان کے بھائی محمد علی جناح نے 1919 میں کلکتہ کے ڈاکٹر احمد ڈینٹل کالج میں داخل کرا دیا۔ وہ کالج کے ہاسٹل میں مقیم رہیں، یعنی کہ مقیم کا مطلب رہنے لگی۔ انہوں نے وہاں دل لگا کر پڑھائی کی اور 1922 میں ڈینٹسٹ یعنی کہ دانتوں کے معالج کی سند حاصل کرنے کے بعد اپنے بھائی کے پاس ممبئی آ گئی، یعنی کہ دانتوں کی ڈاکٹر بن گئی نا۔ محترمہ فاطمہ جناح اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ قائد اعظم کے ساتھ 5 سال تک لندن میں رہیں۔ وہاں کی ترقی دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ سب کچھ آزادی کی بدولت ہے۔
یعنی کہ وہاں کی ترقی دیکھ کے ان کو یہ محسوس ہوا کہ جب تک ہمارا ملک آزاد نہیں ہوگا تب تک جو ہے ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ آزادی سب سے بڑی نعمت ہے، یعنی کہ آزادی جو ہے وہی سب سے بڑی نعمت ہے، اور ہمارے ملک کا آزاد ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ پاکستان بننے کے بعد محترمہ فاطمہ جناح عام لوگوں کی بھلائی کے کاموں میں مصروف ہو گئی، یعنی عام جو پبلک ہوتی ہے ان کے لیے وہ کام کرنے لگی۔ کراچی میں خاتون پاکستان اسکول کھولا، جو بعد میں خاتون پاکستان کالج بن گیا۔ وہ غریب مریضوں کا علاج مفت کرتی تھی، یعنی کہ جو جتنے بھی غریب مریض ہوتے تھے ان کا علاج وہ فری کرتی تھی۔ محترمہ فاطمہ جناح کو بچپن ہی سے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ وہ بہت سلیقہ مند تھیں، صاف ستھرا لباس پہنتی، اپنی کتابیں اور دوسرا سامان سلیقے سے رکھتی، اپنا کام وقت پر کرتی۔ انہیں ہمیشہ سچ بولنے کی عادت تھی۔ اسکول میں پڑھائی کے دوران اپنا سبق اسی دن یاد کرتی، یعنی کہ جس وقت کلاس میں اسٹڈی ہوتی تھی اسی وقت اپنا سبق یاد کر لیتی تھی۔ کسی بھی کام کو دوسرے دن پر ٹالنا انہیں اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ صفائی کا خاص خیال رکھتی تھی۔ اب اس پیراگراف میں محترمہ فاطمہ جناح کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ وہ کیسی تھی۔ وہ بچپن سے ہی جو ہے بہت زیادہ کتابیں پڑھنے کی شوقین تھی، شوق رکھتی تھی، سلیقہ مند تھی، صاف ستھرا لباس پہنتی تھی، اپنی کتابیں اپنا باقی کا سامان بڑے سلیقے سے طریقے سے رکھتی تھی، اپنا کام وقت پر کرتی تھی، ہمیشہ سچ بولتی تھی۔ اسکول میں پڑھائی کے دوران اسی دن اسی وقت اپنا سبق یاد کر لیتی تھی، آج کے کام کو کبھی بھی کل پہ نہیں ٹالتی تھی، اور اپنے گھر کی اور اپنی صفائی کا خاص خیال رکھتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور ڈاکٹر بننے کے بعد کیا ہوا کہ مریضوں کا مفت علاج کرتی تھی، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتی تھی۔ یہ تمام تر خوبیاں جو ہیں وہ محترمہ فاطمہ جناح میں پائی جاتی تھی۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو بچوں سے بہت پیار تھا۔ 25 جون 1949 کو انہوں نے پاکستان کے بچوں کے نام ایک پیغام کہا: تم ہماری سب سے بڑی دولت اور زندہ قوم کا عزیز ترین سرمایہ ہو۔ اسکول میں ہو یا گھر پر، اطاعت اور نظم و ضبط کو اپنا شعار بناؤ، یعنی کہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ وقت کی قدر کرو، تعلیم اور کھیل کود کے ساتھ ساتھ مطالعے کی بھی عادت ڈالو۔ مطالعے یعنی کہ پڑھنے کی بھی عادت ڈالو۔ ریپیٹ کرتے ہیں کہ قائد محترمہ فاطمہ جناح نے کیا فرمایا بچوں کے لیے؟ انہوں نے فرمایا تم ہماری سب سے بڑی دولت اور زندہ قوم کا عزیز ترین سرمایہ ہو۔ اسکول میں ہو یا گھر پر، اطاعت اور نظم و ضبط کو اپنا شعار بناؤ۔ وقت کی قدر کرو، تعلیم اور کھیل کود کے ساتھ ساتھ مطالعے کی بھی عادت ڈالو۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا 9 جولائی 1967 کو کراچی میں انتقال ہوا، یعنی کہ مادر ملت جو محترمہ فاطمہ جناح ہے ان کا انتقال 9 جولائی 1967 یعنی کہ 9 جولائی 1967 میں کراچی میں ہوا۔ ان کی یاد ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ اس سبق میں آپ نے کیا سیکھا؟ اس سبق سے آپ نے سیکھا کہ جو قومی شخصیات ہیں انہوں نے کس طرح جو ہے اپنے کارنامے جو ہیں وہ ملک اور قوم کے لیے کارنامے انہوں نے کیے، اور کس طرح جو ہے اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم کس طرح اپنے کردار کے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں اور اچھائیاں اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ اور اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد آپ کو یہ بھی سمجھ آئی ہوگی کہ پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں خواتین کا کتنا اہم کردار تھا، اور اس میں سب سے اہم کردار جو تھا وہ محترمہ فاطمہ جناح کا تھا، جنہوں نے تمام عورتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، ان کی ذہن سازی کی، ان کے اندر آزادی کا جذبہ پیدا کیا۔ جب وہ پڑھائی کرنے کے بعد ڈینٹل کالج میں گئیں، ڈینٹل کالج میں اس کے بعد وہ ڈینٹسٹ بن گئیں، ڈینٹسٹ بننے کے بعد وہ 5 سال تک جو ہیں وہ لندن میں رہیں۔ جب وہ لندن میں رہیں تو وہاں کی ترقی جب انہوں نے دیکھی تو ان کو یہ سمجھ آئی کہ جب تک ہمارا ملک آزاد نہیں ہوتا تب تک جو ہے ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔
تو انہوں نے کیا کیا، واپس آئیں اور ملک اور قوم کی ترقی کے لیے اور آزادی کے لیے قائد اعظم کا بھرپور ساتھ دیا، ان کے شانہ بشانہ چلی، ان کی مدد کی، سیاست میں بھی حصہ لیا اور بھلائی کے کام بھی کیے، دوسروں کی بھلائیوں کے لیے کام کیے، مفت علاج کیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ خود ان کی اپنی جو پرسنالٹی تھی وہ بہت ہی جو ہے عمدہ قسم کی پرسنالٹی تھی، جس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ تو جو محترمہ فاطمہ جناح ہیں ان کو چھوٹے بچوں سے بھی بہت پیار تھا، اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، ان سے بہت پیار تھا، اور ان کو وہ کہتی ہیں کہ تم ہماری دولت ہو، ہماری قوم کا سرمایہ ہو، تم اسکول میں رہو یا گھر میں رہو، اطاعت کرنا سیکھو، رسپیکٹ کرنا سیکھو، نظم و ضبط کو، ڈسپلن کو اپنا حصہ بنا لو زندگی کا، وقت کی قدر کرو اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ کھیل کود بھی کرو، کھیلو بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو ہے مطالعے کی عادت بھی آپ ڈالو، ٹھیک ہے۔ تو جو محترمہ فاطمہ جناح ہیں وہ ایک بہت ہی زبردست ان کی شخصیت تھی، ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی شخصیت سے کچھ جو ہے سبق حاصل کریں اور ہم بھی دوسروں کی مدد کریں اور ہم بھی دوسروں کے کام آئیں اور آج کے کام کو کل پہ نہ ڈالیں، ہم بھی اپنی چیزوں کو ترتیب سے رکھیں اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ ہم بھی ملک اور قوم کی ترقی کے لیے کوئی جو ہے کارنامہ سر انجام دے سکیں، کوئی اچھا کام کر سکیں۔ تو جو مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح ہیں وہ 9 جولائی 1967 کو جو ہیں اس دنیا سے کوچ کر گئی تھی، فوت ہو گئی تھی، لیکن ان کی جو یاد ہے وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی، کیونکہ وہ ایک بہترین شخصیت کی مالک تھیں جنہوں نے ہمارے لیے اور ملک اور قوم کی ترقی کے لیے بہت سارے کارنامے سر انجام دیے تھے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے اس چیپٹر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ دیکھیں پیج نمبر 21۔ پہلا سوال ہے سبق کے مطابق سوالوں کے جواب لکھیے۔ یہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں سوالات کے جوابات کاپی پر کرواؤں گی، نوٹ بک کے اوپر کرواؤں گی۔ ویسے ہم اس کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح کا قائد اعظم سے کیا رشتہ تھا؟ محترمہ فاطمہ جناح کب پیدا ہوئیں؟ محترمہ فاطمہ جناح کہاں پیدا ہوئیں؟ محترمہ فاطمہ جناح کو دیے گئے خطاب کا نام لکھیے۔ کتنے سال لندن میں رہی اور ان کا انتقال کب ہوا؟ یہ ہم پر کر لیتے ہیں۔ سبق کے مطابق خالی جگہ پر کیجیے۔ محترمہ فاطمہ جناح اپنے بھائی کا ڈیش پر ساتھ دیا، اپنے بھائی کا قدم قدم پر ساتھ دیا۔ آزادی سب سے بڑی نعمت ہے۔ غریب مریضوں کا علاج ڈیش کرتی تھی، مفت کرتی تھی۔ محترمہ فاطمہ جناح کو بچوں سے بہت ڈیش تھا، پیار تھا۔ وقت کی ڈیش کرو، قدر کرو۔ محترمہ فاطمہ جناح کو مادر ملت کا ڈیش دیا گیا، لقب، خطاب، اعزاز، تخلص۔ خطاب۔ وہ قائد اعظم کے ساتھ ڈیش لندن میں رہیں، 5 سال، 7 سال، 9 سال، 11 سال، 5 سال۔ محترمہ فاطمہ جناح ڈیش میں پیدا ہوئیں، لاہور، بمبئی، لکھنؤ، کراچی۔ وہ کراچی میں پیدا ہوئیں۔ محترمہ فاطمہ جناح کا کراچی میں ڈیش ہوا، انتقال ہوا کب؟ 6 جولائی 1967، 12 جولائی، 9 جولائی، اور یہ 9 جولائی 1967۔ NPS نوٹس اردو نکالیے، صفحہ نمبر 16، سبق نمبر 6، محترمہ فاطمہ جناح۔ مدرجہ ذیل عبارت کو پڑھ کر سوالات کے درست جواب لگائیں۔ میں پیراگراف پڑھتی ہوں بچہ، پیراگراف ہم نے پڑھنا ہے اور پیراگراف کے ذریعے ہی یہ آنسر لگانے ہیں۔ میں پیراگراف ریڈ کرتی ہوں۔ محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی سب سے چھوٹی بہن تھیں۔ وہ 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ پاکستان کے قیام کی تحریک میں فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کا قدم قدم پر ساتھ دیا۔ انہوں نے خواتین کو مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر جمع کیا اور ان کی آزادی کا جذبہ پیدا کیا۔ ان کی خدمات کے صلہ میں انہیں مادر ملت کا خطاب دیا گیا۔ ابتدائی تعلیم مکمل ہونے کے بعد محترمہ فاطمہ جناح کو ان کے بھائی محمد علی جناح نے 1919 میں کلکتہ کے ڈاکٹر احمد ڈینٹل کالج میں داخلہ کرا دیا۔ وہ کالج کے ہاسٹل میں مقیم رہیں۔ انہوں نے وہاں دل لگا کر پڑھائی کی اور 1922 میں ڈینٹسٹ کی سند حاصل کرنے کے بعد اپنے بھائی کے پاس ممبئی آ گئی۔ محترمہ فاطمہ جناح اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ قائد اعظم کے ساتھ 5 سال تک لندن میں رہیں۔ وہاں کی ترقی دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ سب کچھ آزادی کی بدولت ہے۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ آزادی سب سے بڑی نعمت ہے۔ فاطمہ جناح کب پیدا ہوئی؟ ممبئی۔ کہاں پیدا ہوئی؟ ممبئی، کراچی، لاہور یا کوئٹہ؟ تو یہ آ جائے گا کراچی۔ فاطمہ جناح کب پیدا ہوئی؟ 31 جولائی کو۔ 31 جولائی
1892, 1891, 31 जुलाई 1893, 31 जुलाई 1894. تو یہ رہا اس کا، یہاں سے دیکھیں 31 جولائی، یہ آپ نے جو آنسرز ہیں نا اس پیرے میں سے لینے، یہ دیکھیں 31 جولائی 1893. ٹھیک ہے، یہ اس کا آنسر آ جائے گا 31 جولائی 1893. فاطمہ جناح نے ڈینٹسٹ کی تعلیم کون سے شہر سے حاصل کی؟ یہ اب یہاں سے دیکھیں یہ کلکتہ، تو یہاں پہ آ جائے گا کلکتہ. فاطمہ جناح قائد اعظم کے ساتھ کتنا عرصہ لندن میں رہیں؟ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہ رہا 5 سال. تو یہ آنسر اس کے اندر ہی ہے، یہ 5 سال آ جائے گا. فاطمہ جناح نے کون سے کالج سے دانتوں کی تعلیم حاصل کی؟ کلکتہ ڈینٹل کالج، ڈاکٹر احمد ڈینٹل کالج، یہ ڈاکٹر احمد ڈینٹل کالج. اگلا پیراگراف دیکھیے. پاکستان بننے کے بعد محترمہ فاطمہ جناح عام لوگوں کی بھلائی کے کاموں میں مصروف ہو گئیں. کراچی میں خاتون پاکستان اسکول کھولا جو بعد میں خاتون کالج بن گیا. وہ غریب مریضوں کا علاج مفت کرتی تھیں. محترمہ فاطمہ جناح کو بچپن ہی سے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا. وہ بہت سلیقہ مند تھیں، صاف ستھرا لباس پہنتی، اپنی کتابیں اور دوسرا سامان سلیقے سے رکھتی، اپنا کام وقت پر کرتی. انہیں ہمیشہ سچ بولنے کی عادت تھی. اسکول میں پڑھائی کے دوران اپنا سبق اسی دن یاد کرتی. کسی کام کو دوسرے دن پر ٹالنا انہیں اچھا نہیں لگتا تھا. وہ صفائی کا خاص خیال رکھتی تھی. مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو بچوں سے بہت پیار تھا. 25 جون 1949 کو انہوں نے پاکستان کے بچوں کے نام ایک پیغام میں کہا، تم ہماری سب سے بڑی دولت اور زندہ قوم کا عزیز ترین سرمایہ ہو. اسکول میں ہو یا گھر پر اطاعت اور نظم و ضبط کو اپنا شعار بناؤ. وقت کی قدر کرو. تعلیم اور کھیل کود کے ساتھ ساتھ مطالعے کی بھی عادت ڈالو. مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا 9 جولائی 1967 کو کراچی میں انتقال ہوا. ان کی یاد ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی. یہ تو تھا آپ کا پیراگراف. اب سوال ہے، خاتون پاکستان اسکول کھولا گیا لاہور میں، کراچی میں، ممبئی میں، کوئٹہ میں. یہاں دیکھیں آپ، یہ دیکھیں کراچی میں خاتون پاکستان اسکول کھولا گیا، تو یہ آ جائے گا کراچی. آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے، جو بھی آنسر کا نشان لگانا ہے پہلے پیراگراف میں سے چیک کر لینا کہ یہی ہے. فاطمہ جناح غریب ڈیش کو مفت علاج کرتی تھی، لوگوں کا، مردوں کا، عورتوں کا، مریضوں کا. یہ دیکھیں غریب مریضوں کا مفت علاج کرتی تھی، تو یہاں مریض آ جائے گا. محترمہ فاطمہ جناح کی خوبی تھی کہ وہ کتابیں شوق سے پڑھتی تھیں، بہت سلیقہ مند تھی، سچ بولتی تھیں. تمام جوابات درست ہیں، تو اس کے یہ تمام جوابات درست ہیں. محترمہ فاطمہ جناح کو مادر ملت کا ڈیش دیا گیا. لقب، خطاب، اعزاز، تخلص. خطاب. وہ قائد اعظم کے ساتھ ڈیش لندن میں رہیں 5 سال، 7 سال، 9 سال، 11 سال، 5 سال. جی تو پیارے بچوں، آپ نے سبق کی ریڈنگ کی ہے اور اس کے علاوہ ایم سی کیوز کی ہے، اور یہ ہم نے نوٹس میں سے تھرو پیراگراف جو ہے کثیر الانتخابی سوالات کے جوابات دیے ہیں. تو بچوں اس کو آپ ریپیٹ کر لیجیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ ایکسٹرا کاپی پہ لکھنے کی بھی پریکٹس لازمی کر لیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اسی سبق کے ساتھ اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ میں آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گی. تب تک آپ اپنا یہ کام لکھ بھی لیں، یاد بھی کر لیں اچھے طریقے سے، اور اس کی پریکٹس بھی کر لیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں، اپنا خیال رکھیے گا، گھروں میں رہیے، محفوظ رہیے. اللہ حافظ.